وہ دن تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک جمہوری ڈگر پر چلنے والا ملک، جو ثقافتی بنیادوں پر، جو قومی بنیادوں پر، جو معاشی بنیادوں پر، جو آئینی بنیادوں پر، جو سماجی بنیادوں پر، جو ثقافتی بنیادوں پر تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اس پاکستان کو جو پہلے جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے وہ بے آئین سرزمین پر اپنا حکم جمانے آئے تھے، لیکن یہ شرمناک ایکٹ 5 جولائی کا یہ وہ دن تھا جب ایک جمہوری حکومت کو رخصت کر کے اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر نوجوانوں کے جذبات پر پہرے نہیں لگائے گئے، بلکہ ان جذبات کو قتل کیا گیا، ان کی ثقافت کو برباد کر دیا گیا، ان کو قومی طبقوں میں بانٹ دیا گیا، انہیں فروعی فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، انہیں نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا، پاکستان کی ثقافت کو تاب کر دیا گیا۔ ایک جبر کی رات تھی، اس جبر کی رات میں آپ جیسے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی ننگی پیٹھوں پر اس ضیاء عامریت کے کوڑے کھائے، اس ضیاء عامریت کی اگر ہسٹری بیان کی جائے میرے دوستو وہ اتنی شرمناک ہے کہ شاید اب ان کو کتابوں میں ضبط تحریر نہیں لایا جاتا۔ میرے دوستو ایسے نام ہیں جنہیں اس معاشرت جبر کے اندر کچل دیا گیا۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو یہ فخر حاصل ہے کہ صرف 1 سے 10 اگست 1984 کے دنوں میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں، 21 سالہ ادریس بیگ، 19 سالہ عثمان غنی اور 21 سالہ ادریس توتی کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کر کے تختہ اقدام پر لٹکا دیا گیا۔ اور اسی مہینے کے اندر ناصر بلوچ کو ضیاء الحق کے ذاتی حکم پر وہ نوجوان جو انٹرمیڈیٹ کی تیاری کر رہا تھا کراچی سینٹرل جیل کے اندر رات کی تاریخ میں تختہ اقدام پر لٹکا دیا گیا۔ میرے دوستو اس کے اندر کیا کیا جبر میں بیان کروں۔ رحیم یار خان میں سینکڑوں شخصیات ایسی ہیں، پورے پاکستان میں سینکڑوں شخصیات ایسی ہیں۔ اسلم لدھیانوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، 8.5 سال اس شخص کی قید ہے، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں آئی تو قومی حکم نامے کے ذریعے جن لوگوں کو رہا کیا گیا اس میں اسلم لدھیانوی بھی شامل تھا۔